اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رہا کرو، کیونکہ تمہارے آنسو کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ دعا جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ دعا پر راضی ہونا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ شکر زندگی آسان تو نہیں، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ تم ناشکرے بن جاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ۔ ہر حال میں اب تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، احسان مانو تو وہ تمہیں اور دے گا، اگر ناشکرے کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لوگ برا کہتے انہیں کہنے دو، تم کیا ہو، کیسے ہو، تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور بے شک اللہ چاہے تو عزت دے اور چاہے تو ذلت دے۔ تم لوگوں کا نہ سوچا کرو، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہو۔ ہدایت حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ کی رضا، جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے اور پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان امید سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو غائب بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں سے ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیوں تو چھپا لیتے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون رک گئے، یقین راستے پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، ہم بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دو سب، پھر دیکھو تقدیر کیسے سنورتی ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا کہ زندگی میں موت سے بھی تلخ لمحہ کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا بالکل، جب کوئی صاحب ظرف کسی ہم ظرف کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہی آپ